ہر گھر میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، یہ ہر گھر میں کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ تو کوئی کرتا نہیں، عمدن کوئی کرتا نہیں۔ لڑکے کو یہ سمجھنا چاہیے، لڑکے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آنے والی بہو جو ہے ہمارے گھر کی عزت ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے کیا میری بیٹی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور کوئی تو بے عقل آدمی ہوگا جو ہمیشہ اس طرح کا کرے، غلطی کبھی ہو گئی، کھانا جل گیا تو اس کو برداشت کر کے لے جانا، یہ ہے کمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیبنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ آپ کا بچوں کا پروگرام اور اس کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ کے عنوان کے تحت الگ الگ عنوانات کے تحت آپ حضرات سے علماء اکرام کو گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر دعوت دی۔ مجھ ناچی آواز دیتا ہے نا، پوچھا کرتا ایک مائک پوچھا کرتا تو ذرا نبی مولا ایک مائک اچھا، مجھ ناچیز کو بھی یہاں پر کچھ بات کہنے کے لیے دعوت دی گئی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ کے درمیان حاضر ہو جاؤں اور ہمارے ان ننھے منھے بچوں کے پروگرامات جو اپنی زبان میں تقاریر، نظموں اور قرأت کی شکل میں پیش کر رہے ہیں، اس سے میں بھی مستفید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ان پر محنت کرنے والے ان کے اساتذہ کو بہت بہت مبارک فرمائے۔ حقیقت میں یہی بچے آگے چل کر کے بڑے بنیں گے اور ان پر ذمہ داریاں عائد ہوں گی، اس لیے بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے نہایت ضروری ہے، خصوصاً ایک مسلمان کے لیے دین کی تعلیم سے وابستہ رہنا اور علم دین کا حاصل کرنا ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے اس سلسلے میں ہماری یہی گزارش ہے کہ آپ اس شبینہ مکتب کی تعلیم کو رات کے وقت، شام کے بعد، عصر کے بعد ہو یا مغرب کے بعد ہو یا فجر کے بعد ہو، جس وقت بھی ہو آپ کے یہاں انتظام ہو، اپنے بچوں کو آپ اس وقت میں کہیں نہ لے جائیں۔ یہ وقت ان بچوں کا اس تعلیم کو حاصل کرنے کا ہے، اس لیے اس وقت کو آپ اپنے دوسرے پروگراموں میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہوں، لیکن ان بچوں کو اللہ کے واسطے آپ اس مدرسے کے اندر غیر حاضر نہ کرائیں، آپ ان کو پابندی سے اس مدرسے میں حاضر کرائیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا آگے چل کر جو ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس وقت جو کوششیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کو اسلام سے اور اسلام سے ہٹانے کی اور ہمارے نونہالوں کو دین سے دور کرنے کے تعلق سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، ان کوششوں کے دفاع میں ایک مختصر سی کوشش ہے یہ، اگر اس سے بھی ہم دور ہو گئے تو پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے کہ آگے آنے والے دن کیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری ماں بہنوں سے میری بڑی لجاجت کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس شبینہ مکتب سے ایک دن بھی غیر حاضر نہ کرائیں۔ شادی کا موقع ہو، کوئی دعوت کا پروگرام ہو، سب بعد میں، پہلے ان بچوں کو اس وقت کے لیے آپ مکمل فارغ کریں۔ محلے کے جو نوجوان ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے ان بچوں پر نگرانی کریں اور ان بچوں کو اس مدرسے میں حاضری کے تعلق سے فکر رکھیں اور خود بھی قرآن پاک کے سیکھنے کی طرف اپنی جو ہے پوری توجہ رکھیں۔ اس وقت مجھے جس موضوع کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ایک وسیع اور طویل موضوع ہے، جس میں میاں بیوی کے تعلقات بھی ہیں
اور اس میں والدین کے حقوق کے تعلق سے بھی ہے، جس کو معاشرت کہتے ہیں کہ ایک گھر کے اندر رہنے والے افراد کس طرح سے زندگی گزاریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین سے، ایک ایسے مذہب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے کہ جس کے اندر ہمارے لیے پورے طور پر جو ہے رہنمائی کی گئی ہے، مکمل رہنمائی۔ ایسا نہیں کہ بہت سے مذاہب کی طرح سے کچھ باتیں بیان کی گئی اور کچھ باتوں کو تشنا چھوڑ دیا گیا، ایسا نہیں۔ ہمارے یہاں زندگی کے تمام تر اصول بیان کیے گئے۔ والدین کے حقوق کے تعلق سے بارہا ہم سنتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد توحید کے حکم اور شرک سے بچنے کے بعد جو حکم سب سے پہلے دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا کہاں مانا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ لمبی آیت آگے تک اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اگر بوڑھے بھی ہو جائیں نا تو بوڑھے ہونے کے بعد بھی والدین دونوں ہوں یا ایک کوئی بھی بوڑھا ہو جائے، اس بڑھاپے کی زندگی میں تو اور زیادہ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اس زندگی میں پہنچنے کے بعد یہ کیا سے کیا ہو جاتے ہیں کہ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، عقل آدمی کی چلی جاتی ہے، بچوں کی سی حرکت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خوب اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ایسے وقت میں ان کے ساتھ جس طرح کے سلوک اور حسن سلوک کی ضرورت تھی، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد کہا۔ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ایک ایسا معاملہ ہے کہ جب تک اپنے والدین کے ساتھ بچے حسن سلوک کرتے رہیں گے ان کی زندگیوں کے اندر برکتیں آئیں گی۔ اگر ان کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کی گئی، ان کے حقوق کے اندر کوئی کمی کی گئی، تب پھر جو ہے زندگی کی برکات ختم ہو جاتی ہے، اور خود آدمی اپنی زندگی میں دیکھ لیتا ہے اس گناہ کی نحوست کو۔ اس لیے اپنے والدین اپنے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم پڑھے لکھے ہوں، عالم ہوں، گریجویٹ کیا ہو، ہم گریجویٹ ہوں، ہم نے کوئی ڈگری حاصل کی ہو، اور ہمارا والد مچھلی بیچنے والا ہو، مچھلی صاف کرنے والا ہو، ہمارے والد ترکاری بیچنے والے ہوں، ہمارے والد کوئی اور چھوٹا موٹا کام کرنے والے ہوں، انہوں نے ان کاموں کے ذریعے ہم کو اتنا بڑا کیا، کھلایا پلایا، اتنی بڑی عمر تک ہم آئے، ہماری والدہ کہاں جا کر کام کر کے آئی، تو ہمیں اپنے والدین کے احسان سے ہمیں ان کو جاننا چاہیے کہ ہم ان کے احسان سے کبھی ہم سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک طویل موضوع ہے، میں اس موضوع پر زیادہ بولنا نہیں چاہتا۔ اپنے والدین کے ساتھ جب تک ہم اچھے سلوک کے ساتھ رہیں گے، زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رحمتیں یا زندگیوں کے اندر آئیں گی، جو خیر زندگی کے اندر آئے گا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ معاشرتی زندگی کے اندر سب سے زیادہ معاملہ گھروں میں جو پیش آتا ہے، اور اس وقت جس کی وجہ سے آئے دن جو ہے میاں بیوی کے اختلافات اور جھگڑے جو ہیں اور ان کے جھگڑوں کے کیسز پہنچتے ہیں، وہ میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ حقوق بھی دی۔ شادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی نے نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد بس اپنی خواہش پوری کرنا، یہ زندگی نہیں ہے۔ نکاح کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ آدمی اپنی خواہشات پوری کرے یا خواہش کے پوری کرنے کے لیے نکاح کرے، نہیں۔ نکاح ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ جس نکاح کے رشتے میں میاں بیوی جب بن جاتے ہیں وہ عہد و پیمان کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی بھر ساتھ رہیں گے۔ لڑکی کا باپ یا ولی اور لڑکا آپس میں جو معاہدہ کرتے ہیں، نکاح کے وقت جو الفاظ ان کو پڑھائے جاتے ہیں، مختصر سے الفاظ، لیکن اس کے اندر ایک طرح کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیے، خطبہ نکاح کے تعلق سے جن آیات کا اللہ کے نبی نے انتخاب فرمایا، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اب بات کرو تو سچی سچی بات کرو۔ تم کیا کہنے جا رہے ہو؟ تم آپس میں اپنی
بیٹی کو دوسرے کے نکاح میں دے رہے ہو، لڑکا فلاں صاحب کی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، قولوا قولا سدیدا، یاد رکھو کہ تم جو بات کرو گے سچی بات کرنا، اور اس معاہدے کو تم یاد رکھنا۔ سچی بات کرنے والی آیت کو یہاں منتخب کیا، تقوی کی آیت کو اللہ کے نبی نے یہاں منتخب کیا کہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ حقوق، عورت کے بھی کچھ حقوق ہیں، مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ عورت کو اپنے حقوق کے مطابق زندگی گزارنا اور مرد کو اپنے حقوق کو نبھاتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ نکاح کے بعد ابتدا کی زندگی بڑی خوشی سے گزر جاتی ہے، محبت سے گزر جاتی ہے، لیکن جہاں ایک دوسرے میں اپنے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہونے لگتی ہے، پھر وہاں سے جو ہے شیطان اپنا کام کرنے لگتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، جو ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، شیطان کو سب سے زیادہ خوشی جس عمل سے ہوتی ہے وہ میاں بیوی کے اندر اختلافات پیدا کرنے اور ان کے رشتے کو توڑ دینے سے۔ دوسرے غلط کاموں سے اس کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ مشہور واقعہ یا روایت جو آئی ہے آپ نے سنی ہوگی کہ رات کے وقت ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور تمام اپنے کارندوں سے وہ امتحان لیتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے کہ آج تو نے کام کیا، آج تو نے کیا کیا۔ سب آ کر اپنی جو ہے کارگزاری سناتے ہیں اس کو۔ کوئی کہتا ہے میں نے چوری کروائی، کوئی کہتا ہے میں نے ڈاکہ کرنے سکھایا، کوئی کہتا ہے میں نے جھوٹ بولنے سکھایا، کوئی کہتا ہے فلاں فلاں۔ شیطان کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، شاباشی تو دیتا ہو۔ آخر میں ایک چھوٹا سا شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، چھوٹا سا کام کیا ہے، وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے اختلافات پیدا کر دی۔ ابلیس اپنے تخت سے اٹھ کر اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے کام، شاباش تو نے یہ کام صحیح کیا۔ تو میاں بیوی کو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اختلافات سے سب سے زیادہ خوش ابلیس ہوتا ہے۔ جو لوگ میاں بیوی کے اندر اپنی کسی باتوں کے ذریعے اختلافات پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ ننند ہوں، بہنیں ہوں یا کوئی اور ہوں، ان کے ذریعے اپنے جو ہے لڑکے کے کان بھر دیے جاتے ہیں بہو کے تعلق سے، اور اپنے لڑکے کے ذہن کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ وہ محبت سے زندگی گزار رہا ہے، اس کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھے وہ شیطان کے کارندے، شیطان نے ان کو استعمال کیا اس کام کے لیے۔ میں کھلے انداز میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان ان کو استعمال کر رہا ہے، ورنہ انسان ہونے کے لحاظ سے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر گھر میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کھانا پکانے میں کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، نمک زیادہ ہو جائے، مرچ زیادہ ہو جائے، روٹی جل جائے، کھانا جل جائے، یہ ہر گھر میں کبھی کبھار ہوتا ہے، ہمیشہ تو کوئی کرتا نہیں، عمدن کوئی کرتا نہیں۔ لڑکے کو یہ سمجھنا چاہیے، لڑکے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آنے والی بہو جو ہے ہمارے گھر کی عزت ہے، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ یہ سمجھے کیا میری بیٹی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ کیا میری بیٹی ان تمام غلطیوں سے پاک ہے؟ اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اس کو۔ اور کوئی تو بے عقل آدمی ہوگا جو ہمیشہ اس طرح کا کرے، غلطی کبھی ہو گئی، کھانا جل گیا، روٹی جل گئی، مرچ زیادہ پڑ گیا یا کوئی چیز زیادہ پڑ گئی تو اس کو برداشت کر کے لے جانا، یہ ہے کمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اپنی گھر والیوں اور اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر اپنی مثال لے کر آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کی اور گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے، تم میں سب سے بااخلاق شخص ہوا ہے جس کے گھر والے یہ گواہی دے کہ ہمارا گھر والا جو ہے بہترین اخلاق والا ہے۔
گھر والے تو سب کو چاہتے ہی ہیں، باپ کو کون نہیں چاہتا گھر میں، بڑے بھائی کو کون نہیں چاہتے، گھر میں تو سب اپنے لوگوں کو چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف ہماری توجہ کیوں مبذول فرمائی کہ گھر میں سب سے زیادہ ایک آدمی باہر بڑا اچھا ہے، لوگوں کی نظروں میں بڑا اچھا نظر آتا ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، گھر میں آتے ہیں صاحب تو ان کو اپنی بیوی کے ساتھ بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بیوی کے ساتھ بات کرنے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہے، کس طرح سے بات کی جائے، گھر والوں کے ساتھ کیسے گفتگو کی جائے، گھر کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا جائے، ان کو اس کا ڈھنگ ہی نہیں۔ اس لیے گھر میں آنے کے بعد آپ کی تمام تر تھکاوٹیں جو آپ ڈیوٹی کر کے آ رہے ہیں، جو کام کر کے آ رہے ہیں، آپ کو گھر میں آنے کے بعد کوئی ایسے مسائل سامنے آئے، نہایت جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ اور نہایت صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے مردوں کے بھی کچھ حقوق واجب کیے، عورتوں کے بھی کچھ حقوق واجب کیے، یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ عورت پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے، عورت اس ذمہ داری کو خود نبھائے، انجام دے، مرد اس کے ذمے جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس کو نبھائے، پھر میاں بیوی کے اندر کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا، قسم کھا کر کہی جا سکتی ہے یہ بات۔ اگر بیوی نے اپنے حقوق جو حقوق اس پر واجب ہوئے ہیں اپنے شوہر کے تعلق سے اس نے اس کو نبھایا ہے، اور شوہر نے اس کے ذمے اللہ نے جو حقوق واجب کیے اپنی بیوی کے تعلق سے اس نے اس کو نبھایا ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کبھی میاں بیوی کے اندر جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی اختلافات نہیں ہوں گے۔ کہیں تو غلطی ہوئی ہے، یا تو لڑکے سے غلطی ہوئی ہے یا تو لڑکی سے غلطی ہوئی ہے، اور غلطی لڑکا کرے یا لڑکے کے والدین کرائیں آنے والی بہو کے تعلق سے، بہرحال غلطی کہیں ہوئی ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں کے لیے اتنا آسان نسخہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایّم امرأۃ کو جو عورت صلت خمسہا 5 وقت کی نماز پڑھے، وصامت شہرہا رمضان کے روزے رکھ لے، واحصنت فرجہا اور پاک دامنی اختیار کیے رہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ 4 کام فرائض کے لحاظ سے، نمازوں کی پابندی، رمضان کے روزے، یہ سب کے لیے فرض ہے، یہ پابندی اس کی اس نے کر لی، اور پاک دامنی اختیار کی۔ پاک دامنی ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، ہماری نظر کسی مرد پر نہ پڑے، گھر سے باہر ہماری نظر نہ پڑے، گھر سے باہر نہ جائیں، اور پاک دامنی سے ہٹانے والے جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے دیکھنے اور سننے سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یہ ہے پاک دامنی۔ شیطان لے جائے گا دوسری چیز کی طرف، لیکن جب پاک دامن بن کر رہے گی، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے گی، اللہ کے نبی نے کہا جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے۔ کتنا آسان ہے عورتوں کے لیے اپنے شوہروں کی اطاعت۔ شوہر کہتا ہے کہ تم گھر سے باہر مت چلی جاؤ، عورت پر فرض ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ شوہر کہتا ہے تم اپنے والدین کے گھر نہ جاؤ، عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر نہیں جائے گی۔ اطاعت، شوہر کی اطاعت و فرما برداری، اس کو ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت کے ذمے اپنے شوہر کا کہاں ماننا کہاں تک ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ سجدہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اللہ کے سامنے کیا جاتا ہے، اللہ ہی کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، حرام ہے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے، شرک۔ لیکن اللہ کے نبی فرمایا اگر جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ میری ماؤں اور بہنوں ذرا سوچو تو اپنے شوہروں کی کس قدر ان کے اوپر ذمہ داری اللہ کے نبی نے عائد کی، شریعت نے عائد کی۔ شوہر کا کہاں ماننا، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنا کس قدر ضروری ہے۔ شوہر کی
اطاعت و فرما برداری میں، اس کا کہا ماننے میں عورت اگر عقل مند ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میرے شوہر کی آمدنی کا حال کیا ہے. چنانچہ جس قدر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے اسی حد تک جو ہے وہ رہے گی. یہ نہیں اس کے پاس بیچارے کے پاس گنجائش نہیں ہے اور اس سے زیادہ کا مطالبہ کرے جتنی اس کے پاس گنجائش نہ ہو، تو پھر جو ہے یہ اطاعت سے نکلنا ہو جائے گا. تمہاری ضروریات پوری نہیں کر رہا ہے وہ گنہگار ہے، اس کو یاد دلایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اللہ کا حکم اس کو بتلایا جائے گا. لیکن تمہاری ضروریات پوری کر رہا ہے، تمہاری حاجتیں پوری کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالو گی، لوگوں کا دیکھا دیکھی، تو پھر یہ اطاعت سے نکل جانا ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے. اس لیے عورت صرف اتنا سمجھے کہ مجھے جو ہے ان 4 کاموں کو کرتے ہوئے اگر میں رہوں گی، اللہ کے نبی نے میرے لیے جنت کی ضمانت دی، اور نبی کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلتے ہیں وہ وحی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. عورتیں یہ کر کے دیکھ لے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، پھر ان کے لیے جنت میں جانا یقینی ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں سے میں خاص طور سے یہ کہوں گا کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کے سلسلے میں وہ کوئی کوتاہی نہ کریں. گھروں کے اندر رہتے ہوئے اب ذمہ داری مردوں کی بھی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ اس پر ذمہ داری عائد کی گئی. تم مرد ہونے کے لحاظ سے تمہاری ذمہ داری ہے، تم جو کھاؤ گے وہی اپنی بیوی کو بھی اچھا سے اچھا کھلاؤ گے، تم اچھے سے اچھا پہنو گے، بیوی کو بھی اچھے سے اچھا پہناؤ گے، تم اچھے سے اچھے گھر میں رہنا پسند کرتے ہو، اپنی بیوی کے لیے بھی وہی پسند کرو گے. عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے خرچے کی، پورے خرچے کی ذمہ داری مرد پر عائد کی گئی ہے. مرد کو اس ذمہ داری کو نبھانا ہے اور اس کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے گھر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے ساتھ نرمی کرنے کا معاملہ حکم دیا. رفقم بالقواریر یا انجشا رفقم بالقواریر. ان کو آبگینہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو گر جائے تو ٹوٹ جائے ہاتھ سے، شیشہ گر جائے گا تو ٹوٹ جائے گا. شیشے سے ان کو تشبیہ دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی ہونی چاہیے. مرد اس کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے، آدمی اپنے مزاج کو ایک طرف رکھے اور عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، پیار کا معاملہ کرے، محبت کا معاملہ کرے. جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے پھر تو وہ عورت اس کے لیے اس کی دیوانی بن جاتی، یقینی طور پر اس کی دیوانی بن جاتی. میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا کرنے والی آج کل سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ شکوک و شبہات ہے. کہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. موبائل ہے، مثال دے کر میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک موبائل ہے، میاں بیوی آپس کے اندر ایک دوسرے کا راز، ان کے لیے کوئی راز نہیں ہوتا ہے. شوہر اپنی راز کی بات بیوی کو بتاتا ہے، بیوی اپنے راز کی بات شوہر کو بتاتی ہے. ایسا نہیں کہ جو ہے نا شوہر اپنی کوئی چیز مخفی بیوی کو بتائے بغیر رہے، ایسا عموماً ہوتا نہیں. موبائل ہے، اب موبائل کو لاک کر کے رکھ دیا، بیوی نے موبائل کو لاک کر کے رکھ دیا. شوہر پوچھتا ہے ذرا کوڈ نمبر بتاؤ، کوڈ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خود اپنے موبائل پر جو ہے گفتگو کرے گی کسی سے. شوہر کے دل میں شکوک و شبہات یہاں سے پیدا ہوں گی. اسی طرح سے مرد کا معاملہ ہے، وہ بڑی بڑی رات تک کس سے بات کرتا رہتا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ نہیں میرے کمپنی کا کام ہوتا ہے، میرے اپنے جو ہے گاہک ہوتے ہیں، سب برابر. موبائل کا لوگ نکال لیجئے میاں بیوی آپس کے لیے. آپس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے موبائل کو لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا موبائل، بیوی کا موبائل آپ بلا جھجک استعمال کریں، بیوی کو کوئی خوف ہی نہ ہو. آپ کا موبائل بیوی استعمال کرے، آپ منع نہ کریں، کچھ بھی نہیں، کوئی راز نہیں. پھر دیکھیے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں. شکوک و شبہات جب جنم لیتے ہیں، شکوک و شبہات جب پیدا ہوتے ہیں تو پھر جو ہے اختلافات پیدا ہونے لگتے ہیں.
عام طور پر جو اختلافات پیدا کرنے والی چیزیں، اس چیز کی طرف میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. اس وقت سب سے زیادہ لعنت جو ہے آئی ہے وہ موبائل کی لعنت ہے. اتفاق سے اگر کسی کا غلط فون آ گیا، عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فوراً اپنے شوہر کو مطلع کرے کہ کسی دوسرے کا فون آیا تھا مجھے، تاکہ شوہر اس کی خبر لے لے کون آدمی جو ہے ایک غلط عورت کو فون کر رہا ہے. عورت نے چھپا دیا، بتایا نہیں، اور اتفاق سے شوہر کو معلوم ہو گیا، اس نے وہ فون لگا. یہ کس کا فون تم کو آیا؟ غلطی سے آیا تھا، خود پہلے ہی بتا دیتی کوئی مسئلہ نہیں تھا. عورت نے نہیں بتایا، چھپا دیا، اب وہاں سے شکوک و شبہات پیدا ہو گئی. تو میری ماں اور بہنوں، یہ چھوٹی چیز دیکھنے میں ابتدا میں بالکل چھوٹی معلوم ہوتی ہے، لیکن پھر بعد میں چل کر یہی چیز بڑی ہو جاتی ہے. مردوں کے لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں عورتوں سے، ان چھوٹی موٹی غلطیوں سے جو ہے آنکھ بند کر لیں. اور ابتدا میں کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے، عورت کی بھی ذمہ داری ہے، خود ایک دوسرے کو بتائیں، ایک دوسرے کو سمجھائیں. جب تک ایک دوسرے کو نہیں سمجھائیں گے، شوہر اپنے حقوق خود ادا کر رہا ہے اور بیوی کو سمجھا رہا ہے کہ تمہارے بھی یہ حقوق ہیں، عورت مان جائے گی. بیوی خود اپنے حقوق ادا کر رہی ہے اپنے تعلق سے، شوہر کے جو حقوق اس پر واجب ہوتے ہیں اس نے ادا کیا، اور شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کو سمجھائے گی، بتلائے گی، شوہر مان جائے گا. آپس میں اعتماد کی فضا، کبھی اختلاف پیدا ہونے والے اسباب کو ہم قریب میں آنے نہ دیں. گھر کی چھوٹی موٹی جو باتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ شوہر کے گھر میں آئے، کچھ دن رہے، جیسے ہمارے یہاں کا ماحول ہے کہ کچھ دن شوہر کے گھروں میں رہتے ہیں، ابتدا میں کچھ سالوں تک آنا جانا رہتا ہے، تو ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر کرنے کی عادت نہ. شوہر کے گھر کی باتیں شوہر کے گھر میں چھوڑ دے، اس کو اپنی ماں کو آ کر نہ بتائے، اپنی بہنوں سے آ کر نہ بتائے. چھوٹی موٹی تکلیفیں ہوتی ہیں تو اس کو برداشت کر کے لے جائے. وہ وہاں سے ادھر آ کے بتائے گی، ماں اس کو ذرا سننے میں جو ہے بڑھا کر کے سن لے گی، اور پھر جو ہے بتائے گی دوسروں کو تو اور بڑھا کر کے بتائے گی. پھر دوسروں لوگ آئیں گے تو پھر اور دو چار چیزیں ملا لیں گے. جو چیز پیدا نہیں ہوئی تھی وہ چیز بھی خامخواہ کے لیے جو ہے شکایت بن جائے گی. اس لیے عورتوں کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے شوہروں کے گھر میں رہیں، شوہر کے والدین کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہے، بھائی بہنوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے رہے، وہاں کے کام کاج بھی پوری طریقے سے ہاتھ بٹھانے والی ہو. اور کچھ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو ان باتوں کو وہیں پر چھوڑ کر کے گھر میں آئے. گھر میں آنے کے بعد ان باتوں کو کبھی نہ بتائے. چھوٹی موٹی باتوں کو نقل نہیں کیا جاتا، یہ غیبت بھی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اپنا معاملہ خود حل کرنا چاہیے. میاں بیوی اپنا معاملہ خود حل کریں، اس سے کتنے اختلافات خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور ان سب کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ اللہ کا خوف. جب اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے ہم اللہ کے خوف کے ساتھ، پھر تو زندگیوں کے اندر برکتیں ہوں گی. نمازوں کی پابندی سب سے پہلی بات، اس کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. دونوں کی فجر کی نماز کے اندر بھی کوتاہی نہ ہو میاں بیوی میں. بیوی اگر پہلے اٹھ رہی ہے تو محبت سے اپنے شوہر کے چہرے پہ پانی چھڑک کر اس کو اٹھاتی ہے. اس عورت کی جو ہے تعریف کی گئی. شوہر پہلے اٹھ جاتا ہے پھر اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہ اٹھنے پر اس کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، اٹھاتا ہے. ایسے شوہر کی تعریف کی گئی حدیث کے اندر. تو نمازوں کے اندر قطعاً کوتاہی نہ ہو. اللہ سے اپنا تعلق استوار رکھیں، مضبوط سے مضبوط ہو تعلق. قرآن پاک کی تلاوت اگر کرنا جانتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہو گھروں کے اندر، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو. خصوصاً صبح شام کے جو اذکار ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ہمارے لیے ایک حصار ہے ہمارے لیے، اور ہم کو ایک بہت بڑے قلعے کے اندر لے جانے والی چیز ہے شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے. اس لیے میاں بیوی خاص طور سے صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کا پورے طور پر اہتمام کریں. صبح اٹھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو اذکار ہیں، قرآن پاک کی آیات کے علاوہ جو اذکار ہیں وہ آپ جو ہے اپنے ماہانہ پیریڈ کے وقت بھی پڑھ سکتی ہیں. اذکار اس سے کبھی آپ اس کو پڑھے بغیر نہ رہیں. زیادہ نہیں ہے، 5-7 منٹ کے اذکار ہوتے ہو،
5-60 منٹ کے اذکار کے اندر جو قوت ہے، جو طاقت ہے، شیطانی اثرات سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ مرد بھی وہ اپنے اذکار کا اہتمام کریں، مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ابھی تو آسانی سے مل جاتے ہیں موبائل کے اندر، کہیں بھی آپ تلاش کریں گے بڑی آسانی سے اذکار الصبح، اذکار المساء کہیں گے، صبح شام کے اذکار کے نام سے آپ جو ہے ٹائپ کریں گے، آپ کے موبائل کے اسکرین پر آ جائے گا۔ تو صبح شام کے اذکار کا خوب اہتمام کریں، عورتیں بھی مرد بھی۔ کبھی اس کو پڑھے بغیر آپ گھر سے نکلے ہی نہیں، مسجد سے نکلے ہی نہیں پڑھے بغیر۔ آپ پھر اندازہ لگائیں گے کچھ دنوں کے اندر کس طرح سے آپ حصار کے اندر آ رہے، کس طرح سے آپ کا جو ہے حصار ہو رہا ہے شیطانی اثرات سے۔ اس لیے میری ماں بہنوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک تو نمازوں کی پابندی بھی ضروری ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہو، اللہ کے خوف والی زندگی ہو، اور اذکار وغیرہ کا اہتمام بھی ہو۔ یہی چیزیں ہمیں آخرت کے اندر بھی سرخرو کرنے والی ہیں، کامیاب کرنے والی ہیں۔ ہم ایمان والے ہیں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کے ساتھ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ کی جنت کے ہم مستحق بنیں گے۔ ہمیں عام لوگوں کی طرح سے زندگی نہیں گزارنی ہے، ہمیں ایک ایمان والے کی جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی زندگی۔ ایک بات آخر کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میاں بیوی کی جو زندگی ہوتی ہے، جب سے وہ نکاح کر لیتے ہیں، جس وقت ان کا نکاح ہوا ان کی عبادت شروع ہو گئی۔ نماز کا معاملہ ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، اللہ اکبر کہ آپ نے ہاتھ باندھ لیا، عبادت شروع ہو گئی۔ سلام پھیر دیا، عبادت ختم ہوئی۔ پوچھئے ہم علماء کرام بیٹھے ہوئے، سلام کے بعد وہ کہاں عبادت کر رہا ہے؟ خاموش بیٹھا ہے؟ ذکر کرے گا تو عبادت ہے، نہیں تو نہیں۔ نکاح کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے جب نکاح ہو جاتا ہے اس کی عبادت شروع ہو گئی۔ اب جو بھی کام وہ میاں بیوی محبت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، عبادت ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر کھلاتا ہے، عبادت ہے۔ عورت کھانا پکاتی ہے، عبادت ہے۔ پوری زندگی عبادت ہے۔ نکاح کے بعد کی جو پوری زندگی ہوتی ہے، شوہر کمانے کے لیے جا رہا ہے، کما کر لا رہا ہے بیوی بچوں کے لیے، بیوی بچوں پر خرچ کر رہا ہے، عبادت ہے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا دوسروں کو صدقہ دینے سے کہیں زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ میری ماؤں اور بہنوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سمجھ لیں ہم کہ نکاح کے بعد ہماری زندگی عبادت شروع ہو گئی۔ جب تک میاں بیوی ساتھ رہیں گے مرتے دم تک عبادت ہی عبادت ہے۔ جو بھی کام ہوا، عورت کپڑے دھو رہی ہے شوہر کے، عبادت ہے۔ بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے، عبادت ہے۔ کھانا پکا رہی ہے، عبادت ہے۔ گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، عبادت ہے۔ سب پر ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ جب اس تصور کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے اور میاں بیوی اپنے حقوق کو سمجھ کر زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے بڑی برکات اور رحمتوں کا نزول ہوگا۔ کر کے تو دیکھیے آپ، اور یہ سمجھ کر کے زندگی گزاریں۔ بیوی کی طرف، بیوی سے اپنی خواہش کا پورا کرنا عبادت ہے، اس پر ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، اس پر کیسے ثواب ملے گا؟ اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اگر وہ یہ کام اپنی بیوی کے بجائے کسی دوسری عورت سے کرتا اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ اس کو گناہ ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے کہا یقیناً گناہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا جب اس نے صحیح طریقے سے نکاح کیا اور نکاح کر کے اپنی خواہش پوری کی تو کیا اس کو ثواب نہیں ملنا چاہیے؟ کتنا اچھا دین اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ اپنا کام بھی ہو جائے، اپنی ضرورت بھی ہو جائے، اپنی خواہش بھی ہو جائے اور اس پر ثواب بھی ملے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے جس عظیم دین سے ہمیں نوازا تھا اس دین کی تعلیمات سے ہم دور ہو گئے، اپنی معاشرتی زندگیوں کے اندر ہم نے اس کو نہیں نبھایا، اس لیے ہم آپس کے اختلاف کے شکار ہوئے۔ بچے کے تعلق سے جو بھی کوششیں میاں بیوی مل کر کرتے ہیں پوری کوششوں پر ان کو ثواب ہے۔ ماں 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے ہوئے
ایک ایک سیکنڈ پر اس کے لیے عبادت ہے، ایک ایک سیکنڈ اس کے لیے عبادت ہے. اتنی تکلیف وہ اٹھاتی ہے. وہن علی وہن، قرآن کہتا ہے کہ تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہے بیچاری. ایک تو حمل کی تکلیف، پھر بچہ جننے کی تکلیف، پھر بچہ جننے کے بعد، بچہ ہونے کے بعد جو تکلیفیں ہوتی ہیں عورت کو کہ بچہ کبھی رات میں سوتا نہیں، اٹھ رہا ہے بار بار، ماں کی نیند بھی چلی جا رہی ہے، برداشت کر رہی ہے. میری ماں اور بہنوں، ہر کام پر آپ کو ثواب ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے. ان سب کام کو جب آپ ثواب کی نیت سے کریں گی، اجر کی نیت سے کریں گی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگیوں کے اندر بڑی برکت دے گا. شوہر جو بھی کوششیں کرے گا اپنی بیوی بچوں کے لیے، ان تمام کوششوں کے لیے اس کو اجر و ثواب ہے. یہ کیوں ہے؟ وہ شریعت کے حکموں کے مطابق کرتا ہے. اگر یہی کام وہ غلط طریقے پر کرتا، حرام طریقے پر کمائی کرتا، حرام ہوتا، اس کے لیے گناہ ہوتا. چونکہ اس نے حلال کمائی کے لیے محنت کی تھی، اس لیے اس کو اجر و ثواب. اور وہ پیسہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کیا، وہ تو فرض ہے ہی، اس پر بھی ثواب. تو میری ماں اور بہنوں، میں نے لمبی بات کر دی، شاید اتنی باتیں جو میں نے کی ہیں معاشرے کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کافی. اگر ہم نے ان باتوں کو سمجھ لیا، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو یہ بگاڑ، جو فساد آ رہا ہے، اس فساد پر تھوڑی روک لگائی جا سکتی ہے. عورت اپنی ذمہ داری سمجھے. عام طور پر جو ہو رہا ہے کہ عورت نڈر ہو گئی، شوہر کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں. ارے آپ کا شوہر آپ کا کیا درجہ رکھتا ہے جس کو سجدہ تک کرنا جائز ہو جاتا؟ اگر سجدہ جائز ہوتا، کتنا بڑا درجہ شوہر کا. شوہر کا درجہ سمجھا ہی نہیں. اس کو تو جو ہے نا کیا سمجھ رکھا کچھ معلوم نہیں. اور بیچارہ بوڑھا ہونے کے بعد جب کمائی سے فارغ ہو کر گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، بچے کمانے لگتے ہیں، وہ بیچارہ گھر کا نوکر بن جاتا ہے. گھر کا نوکر بن جاتا ہے. یہ لے جا کر فلاں گھر میں دے دو، بازار سے یہ سامان لے آؤ، یہ کرو وہ کرو، بیوی کی فرمائش ہے. بیچارہ کڑتا رہتا ہے، اپنے کڑتا رہتا ہے. کمائی جب تک طاقت تھی، کمائی کیا، پیسے کمائے، بچوں کو کھلایا، بچوں کو بڑا کیا. اب بیچارہ جو ہے ان کے رحم و کرم پر جی رہا ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے. بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ والد گھر کا سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، اس کے ہاتھ میں خرچ ہونا چاہیے. اور پھر اگر میاں بیوی محبت سے ہوں گے اور دین کا معاملہ ہوگا تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ دین جب نہیں ہوگا زندگی کے اندر، تب ایسی باتیں ہوں گی کہ اپنے شوہر کے سے سب کچھ کام کرا لیں گی. تو بیویوں کو سمجھنا چاہیے، عورتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے شوہر کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارنا ہے، اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف ہمیں نظر نہ اٹھانی. آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کتنی پیاری تھی اللہ کے نبی کے پاس، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تھے. کتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ. جب میکے سے گھر میں آتی حضرت فاطمہ، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ لیتے تھے، اپنے گلے سے لگاتے تھے. اتنا اکرام بیٹی کا کرتے تھے. اور پھر اسی فاطمہ سے ازواج مطہرات کی موجودگی میں ایک سوال کیا تھا آپ نے. ہمارے عورتوں کو اچھی طرح سے سننا چاہیے. ایک سوال، چھوٹا سا سوال کیا تھا، کسی نے جواب نہیں دیا. حضرت فاطمہ نے جواب دیا تھا. پوچھا تھا عورت کے لیے سب سے زیادہ عمدہ ترین بات کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے اہم ترین اور سب سے عمدہ ترین بات عورت کے حق میں کیا ہو سکتی ہے؟ امہات المومنین نے الگ الگ جواب دیے. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کے لیے سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ اس پر کسی مرد کی نظر نہ پڑے، اس کی نظر کسی دوسرے مرد پر نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گلے سے لگایا. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کسی دوسرے پر عورت کی نظر نہ پڑے، کسی دوسرے مرد پر، اور کسی دوسرے مرد کی نظر عورت پر نہ پڑے، یہ سب سے زیادہ ہے. اگر اپنے گھروں کے اندر
ان باتوں کا ہم نے اہتمام کیا، اللہ کی قسم آپ کی زندگیوں کے اندر جو برکتیں، جو رحمتیں، جو سعادتیں اللہ کی طرف سے نصیب ہونے والی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ بھائی اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہم سبوں کو ایمان پر اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔